واضح تراویح وچ قرآن مجید کی تلاوت کی تکمیل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی کے دربار عالی وچ بڑی عاجزی نال درخواست ہے کہ وہ ذات حق سناون والے اور سنن والے حضرات کی اس محنت میں قبول و منظور فرمائے۔ وقت بڑا گزر گیا، رمضان کا مہینہ اہل اسلام دن روزہ رکھیں گے، رات میں قیام کریں گے۔ اس چیز میں مد نظر رکھیں گے شاہ حضرات کی نیند کا خیال کریں گے اس پروگرام اختتام والے پاسے کھڑے۔ ساتھی کا پروگرام ہے تاک رات ہو جائے لمبا ہو جائے ساتھی بھی چوان کا بجائے تاک رات کچھ میرے بھائی ایسے بھی ہو سکتے جڑے انتہائی مصروف ہوں، انہاں دی مصروفیات میں بھی مد نظر رکھے گئے ہونا۔ بیان الحمدللہ ثم الحمدللہ عزیزم مولانا خالد محمود صاحب نے اور حضرت مولانا فیاض صاحب نے ماشاءاللہ بڑا اچھا، بڑا خوبصورت، بڑا دل نشین بیان فرمایا۔ میں انتہائی اختصار نہ یہ جڑی کتاب مقدس پڑھی گئی، اس کتاب دیا 114 سورتاں ہیں۔ ان 114 سورتاں پروردگار عالم نماز دے مسئلے بیان فرمائے، زکوٰۃ دا مسئلہ بیان فرمایا، طلاق دے مسئلے ذکر کیتے، عدت دے مسائل بیان کیتے، وراثت دے مسائل بیان کیتے، قصاص دا مسئلہ بیان کیتا۔ یہ پورے قرآن اللہ پاک نے بیان فرمائے، لیکن اللہ کی کتاب کا موضوع کیڑا؟ مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ اس قرآن مجید کی بڑی خدمت کی تھی۔ اس کتاب مقدس کو پڑھایا اور انہوں کو جنہیں پڑھیا تساں حضرات عموماً واقف ہو سو اس نام تو حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد طاہر پنجیری رحمۃ اللہ علیہ،
سند المحدثین حضرت مولانا قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ، خطیب اسلام حضرت مولانا سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک افراد تیار کیتے ایک کتاب عظیم پڑھا اور ارشاد فرماتے ہیں قرآن کا موضوع ہے توحید، اللہ دی الوہیت، اللہ دی معبودیت۔ اس مسئلے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی لاریب کتاب اس طرح بیان فرمایا کہ کدیں اس واسطے عقلی دلیل عقل والے نو آخیا عقل ای گل منیندا، لیکن بشرطے کہ عقل سلیم ہو۔ عقل بھی یہ گل تسلیم کریندا کہ الہ صرف ایک کے ہور الہ ہوئی۔ کدیں قرآن مجید نقلی دلائل بیان کی، پہلیاں قوماں اور انبیاء دے واقعات قرآن وچ موجود ہیں۔ کدیں اللہ اس مسئلے نو وحی دی دلیل نال ثابت فرمایا۔ فرمائندے اے مسئلہ اتنی اہمیت دا حامل ہے، جڑا مسئلہ قرآن دا موضوع ہے، اتنی اہمیت دا حامل ہے کہ 114 سورتاں وچوں 80 سورتاں اللہ نے سپیشل مسئلہ توحید واسطے اتاری۔ پھر انہاں وچوں اللہ تبارک و تعالی نے پورے قرآن دا خلاصہ قرآن 7 یہو جیاں سورتاں جنہاں دی ابتدا حامیم تو ہوتی، اس نو حوامیم 7 آکھیا ہے۔ فرمایا اللہ نے پورے قرآن دا خلاصہ حوامیم 7 وچ بیان کیتا، پھر حوامیم 7 مختصر چا کرو، اس کا خلاصہ کرو۔ پروردگار عالم نے اس کا خلاصہ کردہ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اس کائنات خالص پکار کرنی تو صرف ایک اللہ دی، اس تو سوا کوئی پکار دے لائق نہیں۔ پھر فرمائیں اس نو بھی سورت فاتحہ وچ لے آؤ۔ اللہ نے پھر پورے قرآن میں سورت فاتحہ وچ بیان کیتا، اے الحمدللہ رب العالمین۔ پھر اس وچوں بھی فرمائیں خلاصہ ہی دے اللہ نے بیان کیتا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پھر اس نو بھی مختصر کرو، اختصار کرو اس کا بھی۔ فرمائیں پروردگار عالم نے اس کا خلاصہ بیان کیتا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا اس نے بھی مختصر کرو، تو اللہ نے اس کا خلاصہ بسم اللہ دی با وچ بیان کیتا، پورے قرآن کا خلاصہ۔ اور اتھے جڑی با الباء للاستعانہ، با استعانت واسطے آئیے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اس پورے قرآن اس واسطے نازل فرمایا کہ اس ساری کائنات
مددگار تو صرف ایک اللہ کی ذات ہے، اس تو سوا کوئی مددگار نہیں۔ یہ ہے اس کتاب عظیم کا خلاصہ۔ اللہ تبارک و تعالی کے دربار عالی وچ درخواست ہے کہ اساں اللہ یہ کتاب سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اج بدقسمتی ہے اساں اس کتاب دے نزدیک نہ آتے۔ آج دنیا تے گمراہی ہے، ضلالت ہے، اساں مصائب دا شکار ہاں، ذلت دی کھائی وچ ڈٹھے ہوئے ہاں۔ اللہ پاک فرمائے میں تو یہ کتاب بھیجی اس سے واسطے ہی، لیکن اساں اس کتاب دا مقصد نہیں سمجھیا، اساں اس کتاب نو پسے پش ڈال دیتا، اساں باقی کتاباں اگے کر لئیاں، اپنی منمانی اگے کر لئیاں۔ اللہ پاک فرمائے میں یہ کتاب بھیجی آئی، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ انسانیت ذلت دی کھائی وچ گمراہی دے گڑیاں وچ ڈھہ گئی، پروردگار عالم نو رحم آیا انسانیت تے، اللہ نے قرآن مجید نو نازل فرمایا لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اس واسطے بھیجیا کہ لتخرج الناس، پہلے فرمایا کتاب، یہ بڑی عظیم الشان کتاب ہے، پہلے اے تعارف کرایا، اوے کتاب پڑھن والے ہو اپنے ذہن وچ پہلے یہ گل بٹھاؤ یہ عام کتاب نہیں ہے، اس کتاب کا بھیجن والا کتنی عظمت ہے، جس نے بھیجی انہ لتنزیل رب العالمین، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر الف لام میم۔ تلک آیات الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ اللہ پاک فرمائیں اس کتاب دی عظمت ان سمجھو کہ بھیجن والا کتنا عظیم ہے، یہ اس کا کلام ہے، کتاب انزلناہ۔ اللہ فرمائیں بھیجن والا اللہ کہ جس ہستی والے پاسے بھیجیے او ہستی ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہستی ہے، انزلناہ الیک، اساں اتاریا اس نو کائنات دی اس عظیم ہستی دے اوتے، نزل علی قلبک، آپ دے قلب مطہر تے اتاری اس کتاب نو، فرمایا کہ عظیم جس ہستی تے آئی ہے وہ ہستی بھی ایک کتاب بھی عظیم ہے، جس ہستی تے آئیے وہ ہستی بھی عظیم ہے۔ کتنی عظیم ہستی ہے، کتنی عظیم ہستی ہے۔ ہجرت کی رات ہے، آپ تشریف لے جا رہے ہیں، سادے راہ ختم ہو گیا، حضرت صدیق اکبر نو بھی پیاس لگی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی پیاس لگی، آپ سفر جا رہے، رستے چ دیکھیا ایک خیمہ لگا ہویا، خیمہ، آپ نے فرمایا ابو بکر وہ خیمہ لگا پیا، آخر خیمے میں اندر کوئی نہ کوئی بندہ آباد ہو سی، جا اس دے کول بن کے پیسے لے بن تے انہاں آکھ کوئی دودھ ہے تہاڈے کول، ستو ہے تہاڈے کول، کوئی چیز کھان دی ہے انہاں کول قیمت لے کے آ۔ حضرت صدیق اکبر اندر تشریف لے گئے اور اتھے عورت بیٹھی، اس کا نام معبد رضی اللہ تعالی عنہ، بعد وہ مسلمان ہوئی عورت، اس کا خامن ابو معبد بھی مسلمان ہویا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اماں کوئی ہے تیرے کول کوئی چیز اسا خریدنا چاہتے ہیں، رستے دے مسافر راہیاں اسی رستے دے، وہ آکھن لگی بدقسمتی آج میرے گھر کچھ بھی کوئی نہیں تے خامد میرا بکریاں لے کے مار کے ہویا، وہ بھی شام کو دیر کو واپس آندا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے اور آ کے
عرض کی تھی یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم او جڑی سامنے بکری بدی کھلوتی ہے پنج اس عورت نو آکھ اسا اس دا دودھ چو لویے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے. اس اما نال گل کی تھی. اس آخیا یہ تو نکمی نے کھٹی ہے دودھ کی دھار کوئی نہیں اس کی اج تک یہ سوئی کوئی نہیں یا میں کتنے تہن دیواں. آپ نے فرمایا اجازت دے دی ہے. میں عرض کرنا چاہتا کس ہستی تے قرآن اتریا. اس اما نے آخیا اجازت ہے. رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ اس بکری دے تھانا نو ہاتھ لایا. میرے مسلمان بھائیو اے او عظیم ہستی ہے. بکری دے تھانا نو ہاتھ لایا. اللہ دی قسم ہے خشک بکری دے تھانا چو انج دودھ بمن لگ پیا جن سامن دا نہیں وستا. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دودھ چوندے پہ. اس اما دے گھر دے سارے برتن بھر گئے نے. آپ نے وہ دودھ اس نو دیتا. اگے سفر پہ تر گئے. رات نو اس کا خامن آیا بکریاں لے کے جن کے گھر داخل ہویا. اپنی بیوی نو آتا میں دسیا اج اس خیمے وچ کون آیا. ساکھیا کنجے. وہ آتا میں خیمے وچ داخل ہویا تو میں ویکھیا خیمے وچ نور ہی نور. خوشبو ہی خوشبو ہے. مسلمانوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہے جس گلی چ گزر جاندے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمائندے اگر نبی پاک صلی مسجد نہ ہونا گھر وچ نہ ہونا سن تلاش کرنا پویا سن پوچھنا نہیں پوندا اساں گلی چ گزر دیا تا گلی وچوں میرے نبی دیاں خوشبوواں آندیاں. اس ہستی تے قرآن اتریا. اس ہستی تے ام عابد نے پھر جڑا نقشہ کھینچیا حدیث مبارکہ وچ آندا وہ آدھی ایسا حسین آئی کہ اس حسین نو جتنی باری ویکھو اس دے حسن نو ویکھ کے بندہ رجدا ہی نہیں. اتنا حسین آئی اتنا حسین آئی. دیکھو دنیا لوگ حسین ہوتے ایک باری دیکھو اے رات نو سفر گھٹ کرے ہو سو میں جب میں راتی سفر پہ ہوندا گلیاں شہراں چ گزریدا دیہاتاں چ گزریدا اور نوجوان بچے روڈ تے پھر رہے ہوندے کوئی کلا کوئی اکٹھے ہوندے تے اس کن نال موبائل لایا ہوندا رات دے 2 بجے تک ماں نوں فون پہ کریندا. جی چلو میں باہر کی گل نہ کرتا میں اپنے شارے چ گزرتا رہا 2 بجے 1 بجے جب سے تو واپس آتا میں اس روڈ کے بچے تک انہوں کے ہاتھ میں موبائل ہوتا اور رات کو کل نہ لائی پھرتے اما نو فون پہ کریں کدے نہیں سوچا. بہرحال وہ جنہوں کے حسن سے فریفتہ ہوندے پھر نکاح ہو گئے چند دنوں تو بعد انہیں آتے اللہ کا نام ہی ساری جان. لیکن میرے بھائیوں ام عابد آکھدی ہے ساڈے گھر جڑا حسین آیا اس حسین دا حسن اتنا ہائی جتنی باری دیکھو حسن ویکھ ویکھ کے بندہ نہیں رجدا. کتاب انزلناہ الیک اس میں گل یاد آ گئی. سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری نقل اللہ مرقدہم ارشاد فرمیندے میں شمائل دی کتاباں پڑھدا حدیث شمائل دی کتاباں شمائل ترمذی اس وچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم مقدس آپ کے حسن مطہر متعلق احادیث موجود ہیں. ایسا چہرہ ایسے خد و خال ہے ایسے آپ کے لب ہے ایسی آپ کی زبان آئی ایسی آپ کی آنکھ آئی ایسی آپ کی زلف آئی ایسا آپ کا چہرہ آئی ایسی آپ کی چال آئی ایسی آپ کی ڈھال آئی ایسے کپڑے پہنے ایسی پگڑی بندے ہوں گے اتنی لمبی ہوندی ایک پورا اتنے ہوں ایک کمر کے اتنے ہوں یہ سارے تذکرے شمائل دیا کتابوں میں احادیث موجود ہیں. سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمائندے میں شمائل دیا کتاباں پڑھدا حضرت جابر آکھدے میں گھروں ٹریا 14ویں دا چند چڑھا کھلوتا ہے میں 14ویں دے چند ہی دیکھتا آیا دیکھتا دیکھتا میں ٹرتا ٹرتا اپنے گھر نہ گیا میں مسجد نبوی وچ آ گیا میں مسجد نبوی دے صحن وچ پہنچیا میں دیکھیا اتنے بھی ایک چند چڑھا کھلوتا
ایک مسجد نبی دے صحن وچ بھی چند چڑھیا کھلوتا، میں ادھے ویکھیا ادھے ویکھیا ادھے ویکھیا ادھے ویکھیا، میں 14 باری اس چہرہ مقدس نہیں ویکھیا، 14 باری اس چند نہیں ویکھیا، آخر میں نے فیصلہ کیتا او 14ویں دا چند اپنی روشنی اس چند کو مانگ کے لے کے گیا۔ اتنا حسین پیغمبر، اتنا جمیل پیغمبر، شاہ جی فرمائیں میں انہاں دا حسن دیکھیا، جب شمائل دی کتاباں میں جمال دیکھا، میں کمال دیکھا، میرے دل وچ آیا اتنا حسین، اتنا جمیل، اتنا با کمال، میں عطا اللہ کیوں نہ میں اس کو سجدہ کرا، لیکن فرمائیں وقت میں دیکھیا بدر دا میدان ہے، کفر سامنے نے، اس پاسے مسلمان ہے، اس پاسے کفر دی فوج ہے، میں بدر دی رات دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نو سب بندی چا کرائیے، ایک چھوٹا جہا چھپر بنیا، اس چھپر وچ بن کے وہ کائنات دا عظیم حسین، وہ کائنات دا عظیم جمیل، وہ کائنات دا عظیم با کمال انسان میں دیکھیا، وہ سر بسجود اور سر سجدے وچ رکھی پیا، اس دی داڑھی اب اس کے آنسواں نال تر ہوئی پئی ہے، میں دیکھیا عطا اللہ اتنا حسین، اتنا جمیل، اتنا با کمال، جس کے سامنے جھکا پیا، عطا اللہ تم بھی سجدہ کرے تو اس سے ذات نہیں۔ سبحان اللہ۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اللہ پاک نے فرمایا میں ایک کتاب بھیجی اس واسطے جڑے لوگ شرک دی کھائی وچ پھٹے پے، جڑے لوگ ضلالت دی کھائی وچ پھٹے گئے، گمراہی دے کنویں وچ گر گئے نے، اللہ فرماتے میں اس کتاب دے بھیجن دا مقصد یہ ہے لتخرج الناس تاں جے تساں کڈو لوکاں نوں من الظلمات الی النور، شرک دی ظلمت، کفر دی ظلمت کولو کڈ کے نور توحید والے پاسے لے آؤ۔ میرے بھائیو قرآن مجید کا خلاصہ ہے اللہ دی وحدت، اللہ دی توحید، اور اس سے مسئلے پہ انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی پوریاں زندگیاں گزاریاں، پھر اس سے کتاب نے اس مسئلے کی وضاحت کی ہے، یہ کتاب اللہ سمجھ دے دیتی ہے، اس کتاب کو میرے بھائیو غلاف میں بند کر کے اپنے گھراں دی زینت نہ بناؤ، اپنے شوکیساں دی زینت نہ بناؤ، یہ بند کرن دی کتاب نہیں، یہ کھولن دی کتاب۔ ساری بدقسمتی ہے اساں اس بند کتاب کو رکھی پیا، ہاں یا کوئی مر بجے تو اس بارے سمجھات آندی ہے، ہاں قرآن پڑھ چھوڑو، نہ میرا بھائی یہ کتاب میری تیری زندگی دا منشور ہے، میری تیری زندگی دا دستور ہے۔ ہاں ایک آکھن والے آکھیا انسانیت واسطے اللہ نے آب حیات بھیجیا تا قرآن کو بنا، لہذا اس آب حیات کے چشمے کو پانی پیو، گمراہی مک ویسی، اور آمن علیاں باباما کو اللہ پناہ عطا فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الکریم و آلہ وصحبہ۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة في الدین والدنیا والآخرہ، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ یا اللہ ساڈا آمنا بیٹھنا سننا سنامنا قبول و منظور فرما، یا اللہ ساڈے حال تے رحم فرما، ساڈے معال تے رحم فرما، بیماراں نوں شفاء کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، یا اللہ آئی ہوئی وباما کولو ساڈی حفاظت فرما، ساڈے ملک دی حفاظت فرما، یا ارحم الراحمین جڑے بیچارے بیماری دا شکار ہیں اللہ انہاں نے شفاء کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، یا اللہ مسلماناں دی حفاظت فرما۔ کل فلسطین پرسوں فلسطین مسلمان اللہ کے گھر میں عبادت کر رہے ہیں، یہودی ظالم صہیونی ظالم انہاں تے گولیاں برسا رہے ہیں، انہاں تے گولیاں برسا رہے ہیں۔ مسلمانوں اج وقت اس چیز دا اساں اپنے فلسطین دے بھائیاں واسطے احتجاج کا بلند کر دے لیے، میرے بھائیوں دعا کرو اللہ انہاں دی حفاظت فرمائے، آمین، اللہ یہ صہیونی طاقتن تباہ و برباد فرمائے، آمین، اللہ اسرائیل اور امریکہ اور اس کے حواریوں تباہ و برباد فرمائے، آمین، اللہ انہاں دی حفاظت فرمائے، آمین، اللہ بیت المقدس میں آزادی نصیب فرمائے، آمین، کشمیر دے مظلوم مسلمانوں نے اللہ امداد فرما، اللہ انہاں دی مدد فرما۔ وہ کتنے مہینے تو وہ بیچارے لاک ڈاؤن
کرفیو زندگی پہ گزار دیں، ساڈیاں ماواں بہناں دی عزت محفوظ نہیں، نوجوانوں دیاں ڈولیاں سینے نال چھلنی کر دتیاں جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہاں دی مدد فرما، غیب چ انہاں دی مدد فرما یا اللہ۔ اسباب تا کوئی نہیں، تو مسبب الاسباب ہے، انہاں واسطے آزادی دے کوئی اسباب پیدا فرما۔ جتنے لوگ اہل ایمان دنیا تو ایمان نہ رخصت ہو گئے، اللہ انہاں سارے دی بخشش فرما، انہاں دی مغفرت فرما، انہاں دے درجات نو بلند فرما۔ جس دے والدین دنیا تو ٹر گئے، اللہ انہاں دی بخشش فرما۔ یا میرے والدین دنیا تو رخصت ہو گئے، یا اللہ انہاں دی بخشش فرما۔ اے میرے قریب وچ میرا عزیز ہے، بالکل نوجوان محمد اسلم، بالکل اے نوجوان بچہ ہے، اللہ دی شان ایکسیڈنٹ وچ فوت ہو گیا، دعا فرماؤ اللہ اس مرحوم دی بخشش فرمائے، اللہ اس کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ اس کی خطاواں نو معاف فرمائے، اللہ اس کی نیکیاں نو قبول فرمائے، اللہ اس دی والدہ نو صبر جلیل عطا فرمائے، اس دکھ نو سمجھ دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور بھی جتنے اہل ایمان دنیا سے رخصت ہو گئے سارے واسطے بخشش کی دعا کرو، اللہ انہیں سارے دی بخشش فرمائے۔ خصوصاً پاک رات کا دن نے، رمضان المبارک کا مہینہ، ساڈے محسن بلکہ میں آتا ساڈی پوری لیٹی دے محسن استاد حافظ غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں ساری زندگی اس سے قرآن کی خدمت گزاری، سن بھی اس لین سے لان والے انہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انہاں دی قرآنی خدمت کو قبول فرمائے، اللہ انہاں دے درجے بلند فرمائے، اللہ انہاں کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان دی حفاظت فرما، یا اللہ ساڈے گھراں دی، ساڈی عزت دی، آبرو دی، جان دی، مال دی، چادر دی، چار دیواری دی حفاظت فرما۔ یا اللہ، یا اللہ، مسلمان اسی کمزور، رمضان کا مہینہ آیا، مسیتاں آباد ہو گئیاں، دعا چند چڑھیا، مسیتاں ویران ہو گئیاں۔ یا اللہ اساں 5 وقت اپنے گھر دی با جماعت حاضری نصیب فرما، جیڑی ساڈے کول غفلت ہو چکی اس دی معافی منگدے ہیں، تو سن معافی عطا فرما۔ یا اللہ اساں 100% نمازی بنا۔ آمین، آمین آکھو آئیو۔ کتنے افسوس کا مقام ہوندا، اللہ دا ہوکا لگ ویندا، مسیتاں ویران ہوندیاں، مسیت سچیندی ہے، کیڑا نمازی آسی اس نو آباد کرے سی؟ اگر یہ آباد ہوئی محلہ آباد ہو سی، مسجد ویران ہو گئی، محلہ ویران ہو گیا۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی اساں سارے توفیق عطا فرمائے، اور ایک معمول بناؤ اپنی زندگی دا، قرآن مجید دی تلاوت دا ایک معمول بنا لو، چاہے 1 رکوع پڑھ دیو، 2 رکوع پڑھ دیو، زندگی دا معمول بنا کے تو ہر روز صبح دی نماز کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرو، انشاءاللہ گھراں وچ بھی برکت، زندگی کی برکت، اللہ تعالی مال اولاد وچ برکت عطا فرمائے۔ اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم انا نسألك الجنة الفردوس واعوذ بك من النار۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ ہم جنت نصیب فرما، یا اللہ ہم جہنم کو آزاد فرما، یا اللہ ہم جہنم کو آزاد فرما۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم، ربنا تقبل منا إنك عليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين۔